الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد. جناب صدر محترم، حضرات علماء اکرام، اس علاقے کے نوجوانوں، غیور بزرگوں، اللہ پاک جل شانہ نے ہم تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ مومنین کے لیے میرا محبوب بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے. امت کے بعض لوگوں کو یہ حصہ ملتا ہے اور بعض کو نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو وسیع الظرف ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور مزاج میں اللہ پاک ہم سب کو تحمل اور بردباری کی توفیق مرحمت فرمائے. مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ حضور نے ہمیں صرف نماز دی، روزہ دیا، زکوٰۃ دی، حج دیا، قرآن دیا نہیں، سونے تک کا طریقہ سمجھایا. جو آدمی دائیں کروٹ پر دائیں پہلو کے بل قبلے کی طرف منہ کر کے سوتا ہے، حضور اس میں نیند بھی ہو جائے گی اور آقا کی غلامی بھی ہو جائے گی. اور اگر اس رات میں، اس نیند کے درمیان میں موت آ گئی تو کالی کملی والی کی سنت پہ عمل کرنے والے کے بارے میں فرشتے کہیں گے الہی جان تو ہم نکال لائے پر سویا ہوا تیرے محبوب کے طریقے پہ تھا. استنجا کرنا ہمارے نزدیک یوں ہی ہے جیسے چاہو کرو. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اور بتایا. غسل کا طریقہ بتایا، کھانا کھانے کا طریقہ بتایا، قرض لینے کا طریقہ بتلا دیا، قرض دینے کا طریقہ بتلا دیا، حکومت چلانے کے لیے نظام زندگی بنا کر کے دیا. ان تمام چیزوں کو صحابہ اکرام نے سمجھا تھا اور انہوں نے عمل کیا تھا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو جتنے بھی تم لوگ ہو، جتنے نام کی جماعت ہو، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیائی میں چکا دیا. ابو بکر کے احسانات کا بدلہ خدا دے گا. جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد نہ کاروبار کیا نہ تجارت کی، بس کلمہ پڑھنے کے بعد مکے کی گلی گلی کا چکر ہے، محلے محلے کا چکر ہے، کوئی ایسا نہ ہو میرے آقا کا غلام بن کر دنیاوی تکلیف میں مبتلا نہ ہو. اگر کوئی مل گیا تو میں جان مال سے اس کی امداد کروں گا.
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ساتھی، پہلا غمگسار ایسا ملا جو مکے کی گلی گلی کا چکر لگاتا ہے، محلے محلے کا چکر لگاتا ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک محلے میں جا نکلا، میں نے دیکھا کافروں نے ایک دیگ پانی کی بھری ہوئی ہے اور 70 سالہ مائی کو سر پہ ہاتھ رکھ کے اس میں نیچے ڈبویا ہوا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے تم بھی پھرو گے، میں بھی پھروں گا، سارا جہان اپنی اولاد کے لیے پھرے گا۔ وہ ابو بکر تیرا کیا کہنا، ساری دولت امام الانبیاء کے دین پہ لٹا دی۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں او ظالمو، یہ کیا قصہ ہے، یہ کیا کہانی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ سارے دشمن کہنے لگے او ابو بکر یہ اللہ کی توحید کا اقرار کیوں کرتی ہے؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا خیال ہوا ڈوب گئی ہوگی، ختم ہو گئی ہوگی، اتنا لمبا تو آدمی کا سانس ہو ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا۔ سیدہ نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر منہ نکالا اور فرمانے لگی اللہ اکبر۔ اور بتوں کے پجاریوں، قبروں کے پجاریوں، لوگوں کے سامنے جھک کر اپنی مرادوں کا مطالبہ کرنے والوں، تم کیا سمجھتے ہو میں اب بھی خدا کو ایک مانتی ہوں؟ فرمایا ظالموں نہ مارو۔ دشمن کہنے لگے تجھے کیا، ہماری دونوں باندیاں ہیں، غلام ہے، کلمہ چھوڑ دیں گی یا جان سے مر جائیں گی، اتنے تک ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ابو بکر کی ان سے رشتہ داری کوئی نہیں، تعلق داری کوئی نہیں، عزیز داری کوئی نہیں، قرابت داری کوئی نہیں، برادری کوئی نہیں۔ وہی کھڑے کھڑے کر فرماتے ہیں او لوگو مانگو کیا مانگتے ہو، کالی کمری والے کی دیوانیوں کو میں آزاد کرا کے چھوڑوں گا۔ اگر سونے کا 1 ٹکا گھر سے گم ہو جائے، مرد بھی افسوس کرتے ہیں، عورتیں بھی ہاہا کرتی پھرتی ہیں، ارے گھر میں کلمہ نہیں، کسی کو افسوس نہیں۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اپنے آقا کے حضور میں تشریف لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اجازت دو، آج میں بیت اللہ میں توحید کی دعوت دوں گا۔ کس وقت کی بات کر رہا ہوں؟ جس وقت زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 14 ہے، اس میں عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئی، صرف 14 ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر تعداد بڑی تھوڑی ہے، تعداد بڑی مختصر ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے آقا اگر آپ حق پر ہیں اور ہم سب حق پر ہیں پھر ڈر کس بات کا، اجازت دو آج میں بیت اللہ میں خدا کا قرآن سناؤں گا۔ اللہ پاک جل شانہ نے جب یار چن چن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نرالا عطا فرمایا تو یار بھی آپ کو چن چن کر دی۔ یہی تو نہیں، اللہ پاک نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ یوں ہی نہیں عطا فرمایا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے پروردگار عالم جل شانہ نے ارشاد فرمایا او جبریل آدم علیہ السلام کے پاس آپ گئے، نوح علیہ السلام کے پاس آپ گئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ گئے، ہر نبی کے پاس آپ آتے جاتے رہے، پر اے جبریل اللہ پاک فرماتے ہیں میں ایک بات پوچھتا ہوں، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی تمنا ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، تیری بھی کوئی خواہش ہے، تیری بھی کائنات میں کوئی پسند ہے؟ عرض کیا پروردگار کیوں نہیں، میری بھی ایک پسند ہے۔ فرمایا کیا؟ میرے فرشتے کے دل میں بھی، حالانکہ میں سارے نوری فرشتوں کا سردار ہوں، تمام فرشتوں کی سرداری کا تاج میرے سر پہ، 600 نورانی پر میرے لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی میری یہ تمنا
بکر صدیق ہوتا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اجازت دے دی۔ سیدنا صدیق اکبر جب اٹھ کے چلے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ چل دی۔ بیت اللہ میں پہنچ گئے۔ ایسا نہیں کسی نے پھولوں کے ہار ڈالے ہو، کسی نے شاباش شاباش کہا ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا بے ہوش ہو گئے۔ حالانکہ صدیق اکبر نے قرآن پڑھا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ۔ مکے والوں تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے؟ میرے آقا ایک ہی تو بات فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ، حاجت روا ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، پیدا کرنے والا ایک ہے، تم کیوں میرے آقا کے دشمن بن گئے؟ اس لیے قیامت کے دن جب زناکار لوگ زانیوں کی صف میں کھڑے ہوں گے، ظلم کرنے والوں کی الگ صف جماعت بنا دی جائے گی، آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ ہو جاؤ، چکے ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، بالکل دور ہٹ جاؤ۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، نیک و بد میں تمیز کر دی جائے گی، الگ الگ دور دور صفیں بنا دی جائے گی۔ اگر پولیس کسی کے وارنٹ لے کر آ جائے، پولیس کے جو بیچ میں ہوتے ہیں الکار، کہتا ہے میری پتہ کراؤ، مجھے پولیس کس گناہ میں تلاش کر رہی ہے، پولیس کو لے دے کر صبح کو چھوڑ دے گی یا اگلے دن چھوڑ دے گی، لیکن جس دن موت نے پکڑ لیا، قیامت آ جائے گی تو چھوٹ نہیں سکتی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں، فرمایا میدان حشر برپا ہوگا، قیامت کا خوفناک منظر سامنے ہوگا، اتنا عجیب و غریب انداز ہے، انبیاء گھبرا جائیں گے، رسول گھبرا جائیں گے، خود بخود آواز آئے گی یوم یجمع اللہ یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ قیامت کے دن پیغمبروں کو اکٹھے کرے گا، اپنی نبیوں کو جن کو نبوت کے تاج اڑائے ہیں انہیں بلائے گا۔ آواز آئے گی او میرے عیسیٰ، کیا تم نے عیسائیوں کو کہا تیری پوجا کرے، تجھے میرا بیٹا مانے؟ او موسیٰ علیہ السلام، او عزیر علیہ السلام، کیا آپ نے ان لوگوں کو کہا ہماری پوجا کرنا؟ اولیاء اکرام تو الگ رہے، فرمایا یوم یجمع اللہ، سارے نبی، سارے رسول، سارے پیغمبر، اللہ پاک کی برگزیدہ ہستی، خدا کے نمائندے ایک جگہ اکٹھے کر لیے، پوچھ لیا فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، یہ تمہاری امتیں جو عمل کرتی رہی، جو کردار کماتی رہی، جو افعال کرتے رہے، او میرے نبیوں کیا تم نے سکھائے تھے؟ اللہ سے زیادہ، نبی سے زیادہ اللہ کے قہر سے کوئی نہیں ڈرتا۔ سوال یہ ہے کیا تم نے لوگوں کو جا کر سکھایا تھا خود بخود جا کر الہ بن جانا؟ وہ آگے سے یہ نہیں کہتے عربی میں لا، نہیں جی نہیں ہم نے نہیں سکھائے، یہ نہیں کہتے۔ سوال کیا ہے اور جواب دیکھو، فرمایا قالوا، کہنے لگے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، او معبودی، او مالک،
اے خالق تیری کائنات کی قسم، تیری شان کی قسم، ہمیں تو پتہ بھی نہیں جو کچھ یہ کرتے رہے، انکا انت علام الغیوب، تو غیب داں ہے۔ آپ نہیں کہتے اللہ کی شان کے خلاف نہ ہو جائے، اللہ اور ناراض نہ ہو جائے۔ یوں لا علم لنا، اے رب کائنات ہمیں پتہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، یاد رکھ تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ یہ ہمارے یار، یہ ہمارے رشتہ دار، یہ ہمارے شاگرد، یہ ہم پہ دھڑا دھڑ مٹی ڈالیں گے۔ موت ایسی متفق کا مسئلہ ہے جس کے بغیر کسی کا چارہ نہیں، کوئی مفر نہیں موت کا۔ جو دنیا میں آئے گا وہ لازمی جائے گا، مگر جو ساتھ ایمان کی گیا وہ کامیاب ہے، اور جو رہ گئے ایمان سے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم مسلمان کا انجام میں خیر فرمائے اور مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔